أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك الفهم النبيين وحفظ المرسلين والمقربين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آیت نمبر 186 اور اس کے آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آیت نمبر 186 وَإِذَا اور جب سَأَلَكَ سوال کریں آپ سے۔ سَأَلَ کا روٹ ہے سین حمزہ لام اور اس کا معنی ہوتا ہے پوچھنا۔ تو جب کوئی پوچھے آپ سے، کا جو ہے اس کا معنی ہے یو۔ تو یہاں بات ہو رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب کوئی پوچھے آپ سے عبادی میرے بندے انی میرے بارے میں، فَإِنِّي تو بے شک میں قریب ہوں۔ عبادی عین با دال اس کا روٹ ہے، عبادت بھی اسی سے ہے اور عبد بھی اسی سے۔ عبد کا معنی ہوتا ہے سلیو یا غلام، ہم پہلے پڑھ چکے ہیں پیچھے، الحر بالحر العبد بالعبد، تو عبد کا معنی ہوتا ہے بندے یعنی سلیو۔ تو اللہ کے بندے جب میرے بندے آپ سے پوچھیں عنی میرے بارے میں، فَإِنِّي تو بے شک میں قریب ہوں۔ قاف را با اس کا روٹ ہے، قریب کا معنی ہوتا ہے نزدیک ہونا، جیسے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں قریب۔ تو اس آیت سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ جب آپ کو کچھ سیکھنا ہو، جب آپ کو کچھ پوچھنا ہو تو آپ کس سے پوچھو گے، کس کے پاس جاؤ گے اس کے جواب ڈھونڈنے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا دیں گے؟ وہ آپ کو قرآن دیں گے، سنت دیں گے، اور یہ دونوں چیزیں اللہ تک لے جاتی ہیں۔ اب دوسری بات، سوچیں ایک ماں ہے جس کا بیٹا جنگ پہ گیا ہوا ہے اور وہ اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ جب میرا بیٹا واپس آئے گا تو میں اس کے لیے چاکلیٹ کیک بناؤں گی، یا وہ یہ کہے گی کہ اگر میرا بیٹا واپس آیا تو میں چاکلیٹ کیک بناؤں گی؟ آپ کو کیا لگتا ہے وہ کیا کہے گی، اگر میرا بیٹا واپس آیا یا جب میرا بیٹا واپس آئے گا؟ وہ کہے گی جب میرا بیٹا واپس آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ماں کے دل میں اپنے بیٹے کی محبت اتنی گہری ہے کہ وہ اگر سوچ ہی نہیں سکتی، وہ صرف کہتی ہے جب میرا بیٹا واپس آئے گا۔ اسے یقین ہوتا ہے، اسے انتظار ہوتا ہے، اسے امید ہوتی ہے کہ وہ ضرور واپس آئے گا۔ اور ایسی بھی مائیں ہوتی ہیں جن کے بیٹے کھو گئے ہیں، گم ہو گئے ہیں، اور وہ 10 سال 15 سال تک انتظار کر رہی ہیں، اور وہ اس وقت بھی کہتی ہیں کہ جب وہ واپس آئے گا، یعنی ایک امید ہوتی ہے، ایک اٹیچمنٹ ہوتا ہے، جیسے یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کے لیے۔ تو اللہ کی محبت آپ کے لیے اس سے بھی زیادہ ہے۔ تو یہاں دیکھیں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اگر میرا بندہ آپ سے میرے بارے میں پوچھے، بلکہ یہ کہا کہ جب میرا بندہ آپ سے میرے بارے میں پوچھے۔ مطلب اللہ آپ سے محبت کرتا ہے، وہ آپ کا انتظار کر رہا ہے، وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے بارے میں پوچھیں، اس کی طرف پلٹیں۔ اس کی محبت اور آپٹمزم آپ کے لیے اس بات میں چھپی ہوئی ہے، ان لفظوں میں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي میرے بندے جب آپ سے پوچھیں، میرے بندے، اللہ نے ہمیں اپنے بندے کہا ہے، اپنی طرف نسبت کیا ہے پیار سے، یہ بھی محبت کا اظہار ہے۔ اور دیکھیں عربک میں آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ اذا یسألک عبادی عنی، جب میرے بندے بار بار پوچھیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے اذا سألک، پاسٹ ٹینس ہے جس میں ایک دفعہ کا مطلب ہوتا ہے، یعنی مطلب میرا بندہ اگر صرف ایک دفعہ بھی میرے بارے میں پوچھے، صرف ایک مرتبہ اللہ کی طرف پلٹے، فَإِنِّي قریب تو بے شک میں قریب ہوں۔ اب دیکھیں انسانوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، جیسے ایک بیٹا جو کبھی اپنی ماں کو کال نہیں کرتا، اور ایک دفعہ جب وہ کال کرتا ہے تو ماں کیا کرے گی؟ ماں ترنت شکایت شروع کر دے گی، کہے گی ابھی یاد آئیے میری، ضرور کوئی کام ہوگا تبھی فون کیا ہے۔ لیکن اللہ نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم ایک مرتبہ بھی آ جاؤ، پوچھ لو، میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ آپ ایک بار پھر سے اس بات کو سنیے، میرے بندے اگر تم سے صرف ایک مرتبہ بھی میرے بارے میں پوچھے، فَإِنِّي تو بے شک میں قریب ہوں۔ اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں اپنے بارے میں بات کرتے ہیں، خود اپنے بارے میں، تو وہ دو طرح سے بات کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں میں اور کبھی کہتے ہیں ہم۔
تو آپ دیکھیں جب میں کہا جاتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ میں استعمال کرتے ہیں، تو یا تو وہ انتہائی غصے کا معاملہ ہوتا ہے یا انتہائی محبت کا۔ اب آپ سوچیں یہاں کیا ہے؟ محبت۔ اب آپ دوبارہ اس بات کو سنیں، جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھیں، اب آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا جواب کیا دیں گے؟ کہیں گے ان سے کہہ دینا کہ میں ان سے قریب ہوں۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنِّي قریب، مطلب میں یقیناً قریب ہوں۔ یہ نہیں کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ انہیں کہہ دیجئے، یہ ضرورت نہیں سمجھی۔ میرے بندے جب تم سے پوچھیں میرے بارے میں، لیکن میں خود جواب دوں گا۔ مجھے اتنی خوشی ہے، مجھے اتنا شوق ہے جواب دینے کا کہ میں سیدھا اپنے بندے سے بات کر رہا ہوں کہ فَإِنِّي قریب، تو بے شک میں قریب ہوں۔ سبحان اللہ، پورے رمضان آپ اللہ کی طرف آتے رہے تھے، اور اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ خود آپ کی طرف آ رہے ہیں فَإِنِّي قریب، میں یقیناً قریب ہوں۔ پھر بھی ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے دور ہے، اللہ ہماری دعائیں نہیں سنے گا۔ جو لوگ روز دعا نہیں کرتے، جو دور ہو گئے ہیں اللہ سے، ان سے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فَإِنِّي قریب، میں یقیناً قریب ہوں۔ اجیبو، میں جواب دیتا ہوں، دعوت، دعا کا، الداعی، دعا کرنے والے کی، اذا، جب، دعانی، وہ دعا کرے مجھ سے۔ اجیبو کا روٹ ہے جیم واو با، آئی رسپونڈ، میں جواب دیتا ہوں، اور دعوت، داعی، دعانی، ان سب کا ایک ہی روٹ ہے، دال عین واو۔ دعوتا کا معنی ہوتا ہے ون سنگل کال، یہ سنگولر ہے، اور دعا ہوتی ہے بہت بار اللہ کو پکارنا۔ دعا جو ہوتی ہے وہ پلورل ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں ان لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں جو ایک مرتبہ اللہ کی طرف پلٹتا ہے، جو ایک مرتبہ اللہ کو پکارتا ہے، وہ نہیں جو ہمیشہ دعائیں کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں ایک شخص جو گنہگار ہے، جو گناہوں سے بھرا ہوا ہے، اور وہ ایک مرتبہ، ایک بار اللہ کو پکارتا ہے، وہ پریشان ہے، وہ دکھی ہے، وہ اللہ کو یاد کرتا ہے کہ یا اللہ میری مدد کر، یا اللہ میری توبہ، بس ایک مرتبہ۔ اللہ کہتا ہے اجیب دعوت داعی، مطلب میں فوراً جواب دیتا ہوں، اور اجیبو کا مطلب ہوتا ہے ترنت، مکمل، کمپلیٹ جواب۔ کس چیز کا؟ صرف ایک کال کا۔ الداعی یعنی جو بلائے، یعنی کیا؟ کوئی شرط نہیں ہے یہاں پہ کہ وہ صالح انسان ہو، وہ نیک انسان ہو، وہ عالم ہو، وہ اللہ کو پکارتا ہو، پرہیزگار ہو، وہ نیک ہو، وہ ہر وقت دعائیں کرتا ہو، نمازی ہو، کوئی شرط نہیں رکھی، بس کہا بس ایک بار میری طرف لوٹے، جب بس مجھے ایک بار پکارے۔ اور ایک بات جو سب سے زیادہ اس آیت میں حیران کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں دنیا میں اگر کوئی شخص بہت زیادہ ہائی پروفائل ہے، جس کی بہت عزت ہے، جس کو لوگ جانتے ہیں، کوئی سی ای او ہے کسی کمپنی کا یا کسی اچھے پوزیشن پہ ہے، کوئی بہت بڑی پوزیشن پہ ہے، اصل میں کمپنی کا اونر ہے یا کوئی ہے، اور آپ دیکھیں اس کے انڈر اگر ہزاروں امپلائیز ہیں، تو کیا وہ اپنے ہر ایک امپلائی کو جانتا ہے؟ کیا وہ سب سے بات کرے گا؟ کیا وہ سب کو ٹائم دے گا؟ آپ کو اس کے ٹائم کے مطابق اس سے بات کرنے کے لیے اپوائنٹمنٹس لینے ہوں گے، اس سے ملنا ہوگا، اور اس کے باوجود وہ آپ کو پہچانے گا نہیں، اور شاید وہ آپ کی کسی سوال کا جواب دے یا نہ دے، کسی ریکویسٹ کو وہ مانے یا نہ مانے۔ لیکن یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ دا سپریم اتھارٹی، دا ٹاپ موسٹ اتھارٹی، دا اونلی اتھارٹی ایکچولی، اور وہ ہر ایک انسان کی پکار سنتا ہے، کسی غریب کی، کسی لاچار کی، کسی بھیڑ میں کوئی ایک انسان جو اسے پکار رہا ہے، ہزاروں کروڑوں کی بھیڑ میں، وہ اس ایک انسان کو پہچانتا ہے اور اسے جواب دیتا ہے، اور اس کے اپوائنٹمنٹ کے حساب سے نہیں، آپ جب مانگے تب، جب آپ اس سے مانگ رہے ہیں تب وہ اس کو جواب دے رہا ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ اس وقت مانگو یا اس طرح مانگو یا میری کوئی شرطیں ہیں، کچھ نہیں۔ اب دنیا میں اگر کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی اسپیشلسٹ ہے کسی فیلڈ میں، آپ کو اس کا اپوائنٹمنٹ چاہیے، اس نے آپ کو اپوائنٹمنٹ دیا، اگر آپ اس وقت پر نہیں پہنچے تو آپ کا اپوائنٹمنٹ کینسل۔ اب آپ کو نیکسٹ اپوائنٹمنٹ کا انتظار کرنا ہوگا، یا انتظار کرنا ہوگا کہ جب وہ فری ہوگا تب آپ اس سے مل سکتے ہو، اور کئی بار تو مہینوں بعد کے اپوائنٹمنٹس ہوتے ہیں، اور آپ کو دوبارہ پھر اتنے ہی مہینے انتظار کرنا ہوتا ہے اگر آپ کو دوسرا اپوائنٹمنٹ چاہیے۔ سوچئے ذرا، آسمان و زمین کا مالک، جس کے پاس ساری قدرت ہے، ساری عظمت ہے، وہ سب سے اونچا ہے، جو سب کچھ جانتا ہے، اور میں ایک چھوٹا سا بندہ، اور وہ کہتا ہے کہ جب بھی تم مجھے پکارو میں فوراً جواب دیتا ہوں۔
فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی، پس ضرور وہ میرا حکم مانے. فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی، یہ جو اس کا جو روٹ ہے وہ ہے جیم واو با، اجیبو کا سیم روٹ ہے یہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر انہیں بھی چاہیے کہ وہ میری طرف جواب دیں. اب دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں فوراً جواب دیتا ہوں، یاد ہے نا؟ تو انصاف کیا ہے کہ اگر میں فوراً جواب دیتا ہوں تو تمہیں بھی چاہیے کہ تم مجھے فوراً جواب دو، فوراً میری بات مانو. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں کہتے ہیں یستجیبوا لی، وہ یہ نہیں کہتے فلیجیبوا لی کہ ترنت مجھے جواب دو. اللہ کہہ رہے ہیں کہ کم سے کم کوشش تو کرو مجھے جواب دینے کی، میری بات ماننے کی. اگر 100% نہیں بھی کیا تو کچھ ایفرٹ تو کرو، کچھ کوشش تو کرو. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلْيُؤْمِنُوا بِی، اور ضرور ایمان لاؤ مجھ پر، میرا ایمان بنائے رکھو. یہ مت سوچو کہ میں نے تمہاری دعا قبول نہیں کی، یہ مت سوچو کہ میں نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، یہ نہ سوچو کہ میں تمہارے لیے کافی نہیں. ایمان پر قائم رہو. لعلہم یرشدون، تاکہ وہ ہدایت پا جائیں. جو الٹیمیٹ سکسیس ہے، جو الٹیمیٹلی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی ہدایت پا جائیں، ہم صحیح رستے پر آ جائیں، ہم اللہ سے جڑ جائیں. یہ اصل کامیابی ہے. آپ کی دعائیں چاہے قبول ہو یا نہ ہو، یعنی اللہ آپ کی دعا، ہو سکتا ہے کہ آپ کی دعا ایسی ہو جو آپ کے ہی حق میں نہ ہو، آپ اپنے لیے کچھ ایسا مانگ رہے ہو جو آپ کے حق میں اچھا نہ ہو، تو اللہ جانتا ہے کہ وہ دینا یا نہیں دینا. لیکن جو سب سے زیادہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہدایت پر آ جاؤ. سبحان اللہ، یہ سب کچھ ایک آیت میں کہا گیا ہے، اور یہ آیت دعا کی ہے. رمضان کا مہینہ دعاؤں کا مہینہ ہے. اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ کون سی دعا کریں، کیا دعا مانگیں، کب مانگیں، کون سی دعا بہترین ہے، کون سا وقت بہترین ہے. میرے بچے کی شادی نہیں ہو رہی، میں کیا دعا مانگوں، میں ایک نیا بزنس سٹارٹ کرنے والا ہوں، میں کیا مانگوں، مجھے کیا مانگنا چاہیے. جواب کیا ہے؟ دعا کر لو، بس دعا کرو. قرآن کہتا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ میں تمہاری دعا کب قبول کروں گا؟ جب تم پکارو گے مجھے. کنڈیشن یہ نہیں ہے کہ کون سا گھنٹہ، کون سا وقت، کنڈیشن یہ بھی نہیں ہے کہ کون سی زبان، پنجابی میں مانگ رہے ہو کہ اردو میں مانگ رہے ہو کہ انگلش میں مانگ رہے ہو، کسی بھی زبان میں مانگو. کنڈیشن صرف یہ کہ تم بھی اس کی بات مانو، تم بھی اسے جواب دو. کوشش کرو کہ تم اس کی کہی بات کے مطابق اپنی زندگی بتاؤ، اللہ کے کہے کے مطابق چلو، اور اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ پر یقین رکھو. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اللہ ہمیں رمضان کی اصلی روح واپس لانے والی جنریشن بنائے. اللہ آپ سب کو برکتیں دے اور ہمیں قرآن سے جوڑ دے اور ہمیں قرآن پر عمل کرنے والا بنائے. آمین یا رب العالمین. آیت نمبر 187. احل، حلال کیا گیا. احل یحل احلال، حلال کیا گیا، لکم تمہارے لیے، لیلتا رات میں، الصیام روزے کی، الرفث رغبت کرنا. رفث یرفث سے ہے، الا طرف، نسائکم اپنی عورتوں کے یعنی اپنی بیویوں کے، الرفث جانا قریب تمہاری عورتوں کی طرف یعنی کہ بیویوں کی طرف. رفث کا معنی ہوتا ہے جنسی تعلقات یا سیکشل ریلیشن شپ. اس کا ایک معنی گفتگو بھی ہوتا ہے یعنی پیار بھری باتیں. تو رمضان کی راتوں میں انٹیمیسی کی اجازت دی گئی ہے اپنی بیویوں کی طرف جن سے آپ نے نکاح کیا ہے. اللہ نے روزے کی راتوں میں بیویوں کے ساتھ قربت، انٹیمیسی حلال کر دی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی کے لیے کتاب اتاری ہے اور ہر طرح کی رہنمائی اس کتاب میں موجود ہے. تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے رشتے کے بارے میں بھی بتایا ہے. یہاں قرآن میں رومانٹک اور پوئٹک لینگویج استعمال کی ہے، اسپیشلی ہسبینڈ اور وائف کے رشتے کے لیے. الرفث کا مطلب ہوتا ہے فاؤل یا لیوڈ بات کرنا، بنا ریسٹرکشن کے پلین یا سینشول باتیں کرنا، اپنی بیوی کے ساتھ رومانٹک، انسینسرڈ، انفلٹرڈ طریقے سے بات کرنا یا رشتہ رکھنا. رفث پوری رومانٹک، لونگ انٹریکشن کو کیپچر کرتا ہے، فرام دا اسپیچ ٹو دا ایکٹ اٹ سیلف. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں کے ساتھ فل رومانس، فلی ایکسپریسو، فلی لونگ ہو سکتے ہو. سب کچھ حلال ہے. قرآن کہتا ہے کہ یہ ہر ایک سنگل نائٹ کے لیے کہا گیا ہے،
لیلۃ الصیام، جیسے ہر رات اپنی بیوی کے ساتھ اسپیشل سمجھو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا کہہ کر ختم نہیں کر دیا کہ انٹیمیسی تمہارے لیے روزے کی راتوں میں حلال ہے، بلکہ اور ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا۔ ہننا وہ، لباسن لباس ہیں، لکم تمہارے لیے، وانتم اور تم، لباسن لباس ہو، لہننا ان کے لیے۔ بیویاں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ اللہ نے صرف انٹیمیسی کی اجازت دینا کافی نہیں سمجھا، بلکہ چاہتے ہیں اللہ کہ تم سمجھو، سیکھو، اپریشیٹ کرو کہ یہ رشتہ کتنا خوبصورت ہے، کتنا پروٹیکٹیو ہے، کیسے ایک اسپاؤس ایک دوسرے کا لباس ہے۔ لباس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جیسے کپڑے ہمیں کور کرتے ہیں، ہمیں پروٹیکٹ کرتے ہیں، ہماری شرم و حیا کی حفاظت کرتے ہیں، ہمیں غیروں کی نامحرم کی نظروں سے محفوظ کرتے ہیں۔ لباس انسان کی خوبصورتی اور کانفیڈنس بڑھاتا ہے، لباس انسان کے سب سے قریب ہوتا ہے، اس سے جڑا ہوا ہوتا ہے، اس کے راز بھی جانتا ہے۔ کپڑے ہماری خامیاں بھی چھپاتے ہیں، ہمارے راز بھی چھپاتے ہیں، اسی طرح مرد اپنی عورت کے لیے اور عورت اپنے مرد کے لیے لباس ہے، ایک دوسرے کی حفاظت کرنے والے، ایک دوسرے کی عزت بچانے والے، ایک دوسرے کے سیکرٹس جاننے والے، ایک دوسرے کے رازدار۔ یہ ہوتا ہے لباس کا مطلب۔ ایک دوسرے کی پرسنل لائف اور باتوں کو دوسروں کے سامنے ایکسپوز نہ کریں۔ یہ نہیں کہ مرد کام پہ گیا اور بیوی گھر میں اکیلی ہے اور فوراً اپنی بہن کو فون لگایا اور شوہر کی برائیاں شروع۔ اب اس کو آیت کے کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رفث کی بات کی تھی اور فوراً اس کے بعد لباس کی۔ لباس انسان کے جسم کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ یہاں رمضان کی بات ہو رہی تھی، روحانیت کی بات ہو رہی تھی، روزے کی بات ہو رہی تھی، قرآن کی بات ہو رہی تھی، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ مدعے پر ڈیٹیل میں بیان کیا ہے۔ بس اتنا کہہ کر کافی نہیں سمجھا کہ انٹیمیسی تمہارے لیے راتوں کو، روزے کی راتوں کو حلال ہے، بلکہ ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شادی، نکاح انسان کے دین کا آدھا حصہ ہے۔ ایک پرسکون زندگی کے لیے ضروری ہے کہ میاں بیوی کے آپس کے تعلقات بہترین ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ روم آیت نمبر 21 میں فرمایا ہے کہ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی نسل سے ہم سفر بنائے تاکہ تم ان میں سکون پاؤ۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کے لیے سکون اور اطمینان کا ذریعہ بنایا ہے، اور شیطان کا پہلا مقصد ہے شادی برباد کرنا، کیونکہ اس سے دنیا میں سب سے زیادہ بگاڑ ہوتا ہے۔ شیطان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں قید رکھا ہے، تو یہ بہترین موقع ہے کہ جو کچھ اس نے 11 مہینوں میں بگاڑ کیا ہے، جو مس انڈرسٹینڈنگز پیدا کی ہے، جو دوریاں دلوں میں پیدا کی ہے اس نے، اسے تم مٹا سکتے ہو۔ دوسری بات یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کے ذریعے یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ کچھ لوگ اسے برا سمجھتے ہیں، ان چیزوں کو سپریس کرتے ہیں کہ یہ سب شروع کے مہینوں میں ٹھیک تھا، اب ہماری عمر یہ سب کرنے کی نہیں رہی، وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ دیکھیں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود اپنی کتاب میں اتنی ڈیٹیل میں بتایا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ کیا بہتر ہے انسان کے لیے اور کس چیز کی انسان کو ضرورت ہے۔ اگر یہ لو اور انٹیمیسی میاں بیوی کے درمیان نہ ہو تو گھر کا ماحول خراب ہونے لگتا ہے، پھر وہ باہر ایموشنل کمفرٹ اور کنیکشن ڈھونڈنے لگتے ہیں، اور پھر آفس میں کوئی کلیگ ہے جس نے مسکرا کر پیار سے پوچھا ہاؤ آر یو، تو پھر انسان وہاں اٹریکٹ ہونے لگتا ہے۔ دو حدیثیں ایسی ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بہترین لوگ کون ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپ میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں ملتی ہے، اور دوسری حدیث ہے جو انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپ میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی فیملی کے لیے بہترین ہے، اور فیملی میں سب سے پہلے ہسبینڈز اور وائفز آتی ہیں۔ تو دو چیزیں کرنے والوں کو بہترین کہا ہے، ایک وہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے، اور دوسرے وہ جو اپنی فیملی کے ساتھ بہترین ہو۔ تو ضروری یہ ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے اونچی آواز میں بات نہ کریں، ایک دوسرے سے سخت الفاظ نہ استعمال کریں، فزیکلی اور وربلی ایک دوسرے کو ابیوز نہ کریں۔ یہ بہت ضروری ہے اپنے رشتے کو پرسکون بنانے کے لیے۔
اگر خود اپنی شادی کو ٹھیک نہیں کر پا رہے ہو تو کاؤنسل لو، ہیلپ لو باہر سے، میرج کاؤنسلر کے پاس جاؤ، کپل تھراپی لو، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تھراپی لی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا کے تھراپسٹ ہیں، جس نے دنیا کو تھراپی سکھائی ہے، جب ان کے اور عائشہ رضی اللہ عنہا کے بیچ میں مشکلیں آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ آئیں اور ہمارے مسئلے کو حل کرنے میں ہماری مدد کریں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تھراپی کے ذریعے آپ ایک دوسرے کو بہتر سمجھ سکیں گے، آپ مس انڈرسٹینڈنگز کو دور کر سکو گے، چیزیں فکس ہو جائیں گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں علم اللہ، جان لیا اللہ نے، انکم کہ بے شک تم، کنتم ہو تم، تختانون تم خیانت کرتے، انفسکم اپنے نفسوں سے، فتابا تو وہ مہربان ہوا، علیکم تم پر، وعفا اور اس نے درگزر کیا، عنکم تم سے۔ قانون کمی کرنا، کسی کے حق میں کمی کرنا، کسی کی ڈیوٹی میں کمی کرنا، کسی کے رائٹس میں کمی کرنا، کسی کے سپرد کی گئی امانت میں کمی کرنا، اصل میں یہ ہی اس کا مطلب ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے تھے کہ تم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے تھے، رات کو انٹیمیسی سے بچنے میں کامیاب نہیں ہوتے تھے، مگر اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے، تمہیں معاف کر دیا ہے۔ یہ کس بارے میں بات ہو رہی ہے؟ ہوتا یہ تھا کہ اس آیت کے آنے سے پہلے لوگ روزے ایک طریقے سے رکھتے تھے، وہ روزہ رکھتے تھے اور رات کے وقت مغرب ہوتے ہی وہ کھانا پینا افطاری وغیرہ کر لینے کے بعد اگر سو گئے تو سو کے اٹھنے کے بعد کھانا پینا اور انٹیمیسی سب بند، اب یہ حرام ہے اگلی شام تک، اور اگر کچھ کھانا ہے تو وہ کھا سکتے ہیں سحور کے وقت۔ تو ان کے نزدیک رات بھر یہ سب کچھ حلال نہیں تھا، بس روزہ کھولنے کے وقت ہی حلال تھا۔ تو ایک دفعہ ہوا یوں کہ عمر رضی اللہ عنہ افطار کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور جب وہ اپنے گھر گئے تو وہ اپنی بیوی کے پاس گئے اور اشارے سے کچھ کہا، تو ان کی بیوی نے کہا کہ میں سو چکی ہوں۔ تو اس سے پہلے وہ سو رہی تھی اور جب وہ وہاں پہنچے تو وہ جگ گئی تھی۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اگر سو گئے ہیں اور سو کر اٹھے ہیں تو اس کے بعد انٹیمیسی حرام ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں تم نہیں سوئی ہو، اور پھر وہ دونوں انٹیمیٹ ہو گئے۔ اس کے بعد صبح اٹھ کر عمر رضی اللہ عنہ کو یہ لگا کہ ان سے غلطی ہو گئی ہے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور انہیں بتایا کہ وہ ایکچولی سو رہی تھی لیکن مجھے لگا کہ وہ بہانہ کر رہی ہیں، تو مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اور اس کے علاوہ دوسرے صحابیوں کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ تو اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی جس سے کہ کلیئر ہو جائے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے جان لیا ہے کہ تم اپنے نفسوں کے ساتھ دھوکہ کر رہے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ سکتے تھے کہ کچھ غلط نہیں ہوا، وہ حرام نہیں تھا، جیسے رات بھر کھانا پینا حلال ہے اسی طرح سے یہ سب کچھ بھی حلال ہے۔ دیکھیں انہوں نے اللہ کی حد تو نہیں توڑی تھی، لیکن وہ اپنی کانشیس کے ساتھ دھوکہ کر رہے تھے، کیونکہ ان کے حساب سے غلط تھا، کیونکہ وہ خود اس کو غلط سمجھتے تھے۔ تو اللہ نے کہا کہ اللہ نے جان لیا ہے کہ تم اپنے آپ کے ساتھ دھوکہ کر رہے تھے۔ تو یہ بھی غلط ہے کہ جب ہمیں حلال اور حرام کے بارے میں معلوم نہ ہو اور ہم کسی چیز کو حرام سمجھتے ہوں اور پھر بھی اسے کر لیں، اس کی سزا تو نہیں ملے گی لیکن ہم سے پوچھا جا سکتا ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا۔ فَالْآنَ پس اب، باشرہن مباشرت کرو ان سے، وابتغوا اور تلاش کرو، ما جو کتب اللہ لکھ دیا ہے اللہ نے، لکم تمہارے لیے۔ اب تم اپنی بیویوں کے ساتھ قربت کر سکتے ہو۔ آپ دیکھیں اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا کہہ کر بات کو ختم کر سکتے تھے کہ اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے، تمہاری غلطی کو درگزر کر دیا ہے، لیکن یہاں تک کہہ کر بات ختم نہیں کی، لیکن آگے پھر سے یہ کہا کہ مباشرت کرو ان سے۔ اب آپ دیکھیں بشر کہتے ہیں انسان کو، کیونکہ وہ اس کے اوپر سکن ہوتی ہے، اور بشرہ کہتے ہیں سکن کو، خود سکن کو، اور مباشرہ کہتے ہیں سکن سے سکن کو ملانا، فزیکل کانٹیکٹ کو، اور بشرا کہتے ہیں ایسی خوشخبری کو جو چہرے پہ خوشی کا اظہار کرے، یعنی
چہرہ کھل جائے، چمک اٹھے، روشن ہو جائے، گال کھل جائے. یہ لفظ خود سجیسٹ کرتا ہے کہ اپنے اسپاؤس کے ساتھ انٹیمیسی اس طرح سے کرو کہ اسے خوشی ملے. یہ لفظ کے اندر چھپا ہوا ہے. یہ نہیں کہ جیسے کچھ لوگ میڈیا کی وجہ سے اپنے اسپاؤس کو جانوروں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں. یہ بالکل غلط ہے. وَابْتَغُوا اور تلاش کرو ما جو کتب اللہ لکھ دیا ہے اللہ نے لکم تمہارے لیے. کیا لکھ دیا ہے اللہ نے؟ اس کا مطلب ہے بچہ پیدا کرنا. لیکن اس کا جو امیڈیٹ میننگ آتا ہے وہ یہ ہے کہ خوشی اور لطف جو تمہارے لیے لکھ دیا گیا ہے انٹیمیسی میں، وہ جو سکینہ اللہ نے تمہارے لیے لکھی ہے، وہ جو سکون اور اطمینان ایک دوسرے کے لیے اللہ نے لکھا ہے میاں بیوی کے رشتے میں، اسے تلاش کرو، اس کی کوشش کرو. آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی بات نہیں چھوڑی، کوئی چیز نہیں چھوڑی. ہر ایک بات جو انسان کی ضرورت ہے اس کو یہاں اتنی خوبصورتی سے بیان کر دیا ہے. وَکُلُوا اور کھاؤ، وَاشْرَبُوا اور پیو، حتیٰ یہاں تک کہ یتبین واضح ہو جائے لکم تمہارے لیے الخیط دھاگا، الابیض سفید، من الخیطی دھاگے سے، الاسودی سیاہ، من الفجری فجر کے. کھانا پینا جائز ہے جب تک کہ سفید دھاگا یعنی کہ صبح کا اجالا، کالا دھاگا یعنی کہ رات کے اندھیرے سے واضح نہ ہو جائے. فجر کے وقت کی روشنی بہت نازک سی ہوتی ہے اور یہ نازک اور ہلکی روشنی بالکل ایک بہت پتلے دھاگے کی طرح ہوتی ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سفید دھاگا روشنی کا جو مشکل سے نظر آتا ہے اور اس اندھیرے سے جو ابھی کم پڑتا جا رہا ہے اس سے الگ ہو جائے، یعنی الگ سے واضح طور پہ نظر آنے لگے. یہ قرآن کا طریقہ ہے کہنے کا کہ آسمان میں دیکھو جب سفید دھاگا یعنی صبح کا اجالا اور سیاہ دھاگا کالا دھاگا رات کے اندھیرے سے واضح الگ ہونا نظر آنے لگے تو کھانا پینا بند کر لو، یعنی سحور کا وقت ختم ہو گیا ہے. اب یبو با یا ضاد اس کا روٹ ہے، سفید کے لیے آتا ہے. اسودو سین واو دال کالا سیاہ کے لیے آتا ہے. الخیط خا یا طا دھاگے یا تھریڈ کو کہتے ہیں، اور الفجر فا جیم را ڈان کے لیے آتا ہے صبح کا اجالا. ثم پھر اتمو تم پورا کرو، الصیام روزے کو، الی اللیل رات تک یعنی سورج ڈوبنے تک، مغرب تک. ولا اور نہ، تباشروہن نہ تم مباشرت کرو ان سے، وانتم اس حال میں کہ تم عاکفون اعتکاف کرنے والے ہو، فی المساجد مسجدوں میں. اعتکاف کہتے ہیں عبادت کی حالت میں مسجد میں جم کے بیٹھنا، یعنی رمضان کی آخری 10 راتوں میں صرف عبادت کے لیے وقت ڈیڈیکیٹ کرنا. تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ جب تم اعتکاف کے لیے مسجدوں میں ہو تو بیویوں سے قربت کرنا حرام ہے. حالانکہ مسجد میں ایسا کوئی کرتا نہیں ہے تو پھر یہ کیوں کہا گیا ہے؟ آپ دیکھیں آج ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اگر اعتکاف کے لیے مسجد میں ہیں تو باہر پیر بھی نہیں رکھ سکتے. اگر ایسا کیا تو بس سب ختم. پہلے کیا ہوتا تھا، صحابہ کیا کرتے تھے کہ کھانا ختم ہو جاتا یا سحور کا وقت ہوتا، ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تو وہ کیا کرتے تھے، وہ گھر جاتے تھے، کپڑے وغیرہ لینے کے لیے وہ گھر جایا کرتے تھے. تو اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنا زیادہ وقت مسجد میں مخصوص طور پر عبادت کے لیے نکالو. اگر مسجد سے باہر جانے کی ضرورت پڑے تو جا سکتے ہو. تو اسی لیے یہ بات یہاں کہی گئی کہ اگر تم گھر جاؤ واپس تو اپنی بیوی کے پاس نہیں جا سکتے. اگر آپ نے اعتکاف کا ارادہ کر لیا ہے تو واپس دوڑ کر مسجد کی طرف جاؤ، پورا وقت عبادت میں گزارو. تل کا یہ حدود اللہ حدیں ہیں اللہ کی، فلا تو نہ تقربوہا تم قریب جاؤ ان کے. تو یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تقربوہا ان کے قریب بھی مت جاؤ، یعنی اعتکاف کی حالت میں اپنی بیویوں کے قریب بھی مت جاؤ. کیوں؟ کیونکہ تم اپنے آپ کو روک نہیں سکو گے. کذالک اسی طرح یبین اللہ واضح کرتا ہے اللہ آیاتہ
اپنی آیتیں للناسی لوگوں کے لیے لعلہم تاکہ وہ یتقون وہ بچ جائیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ نے کتنی واضح طور پہ ہر چیز ہمیں سمجھائی ہے. اور یہ سب کچھ کیوں کیا؟ تاکہ تم تقوی حاصل کرو. روزوں اور ان کے احکام صرف ایک عبادت نہیں بلکہ انسان کو تقوی کی طرف لے جانے کا ذریعہ ہے. تو رمضان کا اصل ریوارڈ تقوی ہے. روزے کرنے سے انسان میں تقوی پیدا ہوتا ہے، اور تقوی کا معنی ہم بہت بار پہلے اچھے سے پڑھ چکے ہیں. قرآن میں تقوی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنے اعمال کو سدھارنا، گناہوں سے رکنا. اس آیت کو ایک بار ہم پورا ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے. وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو. اللہ جانتا تھا کہ تم اپنے آپ کے ساتھ خلاف ورزی کر رہے ہو، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے اور تمہیں معاف کر دیا ہے. اب تم اپنی بیویوں سے مباشرت کر سکتے ہو. اللہ نے تمہارے لیے جو لکھا ہے اسے تلاش کرو اور کھاؤ اور پیو جب تک کہ صبح کا سفید دھاگا تمہیں سیاہ دھاگے سے واضح نظر نہ آ جائے. پھر رات تک روزے کو پورا کرو، اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو تو اپنی بیویوں کے پاس نہ جاؤ. یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کے قریب بھی نہ جاؤ. اسی طرح اللہ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے واضح کرتا ہے تاکہ وہ تقوی حاصل کریں. الحمدللہ آج کا لیسن یہاں پہ ختم ہوتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. Dear brothers and sisters, if you found this video beneficial, please share with others and be part of Sadaqah Jariyah. Jazakumullahu khairan katheera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.